اصل اسلامی نظام پر بات کرنے سے پہلے آئیے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مسئلے کی اہمیت، یہ مسئلہ کہ میراث کیسے تقسیم ہو، کس کو ملنا چاہیے، یہ اپنے آپ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر شخص سے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ اس مسئلے کو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا۔ دیکھیے حج کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں حج کی توفیق ہوگی کہ نہیں، اس کے مسائل ہم ابھی سے کیسے سیکھیں، اور جب حج کا موقع آئے گا بھی تو بھی ایک قافلہ ہوتا ہے، علماء کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کی رہنمائی میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ حج کے مسائل آپ کو نہیں پتہ چلا، اس کا ہر ایک شخص سے واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، روزہ ہے، کوئی کمزور ہے اس کو نہیں رکھنا پڑتا ہے۔ نماز بھی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب اس کو مسجد کی طرف لاؤ، 10 سال کا ہو جائے تب اس کو مارو، ہے نا، اس کا بھی مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے میراث کا، اس کا تعلق ہر شخص سے ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، آدمی بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو، حتیٰ کہ ماں کی پیٹ میں ہو، وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ سوچے کہ یہ مسئلہ کن کن لوگوں سے جڑا ہے، کتنا چھوٹا ہو جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، حتیٰ کہ وہ شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت، وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے، جو بیچ کا ہوتا ہے، مخنث جس کو کہتے ہیں، مخنث ہجڑا، اس کو بھی میراث ملتی ہے، اس کا ایک الگ سسٹم ہے، لیکن ہے وہ بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کسی بھی طرح کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہر آدمی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی صورتحال کیا ہے کہ کوئی اس مسئلے کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی اس مسئلے سے جڑا ہوا اور کوئی اس مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس علم کی، اس مسئلے کی اہمیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق ہر فرد سے ہے، ہر شخص سے ہے۔ دوسری بات، اس مسئلے کی اہمیت پر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ احکام میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، ان میں سب سے زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس پر بیان کی ہے وہ یہ میراث کا مسئلہ ہے۔ نماز دیکھیے کتنا اہم رکن ہے اسلام کا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم عبادت کون سی ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے، 5 وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی پورے قرآن میں آپ کو یہی ملے گا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس سے متعلق اور دیگر تفصیلات، یہ سب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ سب کہاں تفصیلات ملیں گی؟ احادیث میں۔ لیکن میراث کے مسئلے میں اللہ رب العالمین نے خود بذات خود قرآن میں ساری تفصیلات دے دی ہیں۔ بہت چند مسئلے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ بیشتر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرما دی۔ اس میں کچھ تو بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے؟ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنا سیریس لیا اس مسئلے کو، کتنی اہمیت دیا اس مسئلے کو، لیکن ہم کتنے غافل ہیں۔ یہ دوسری بات رکھیں ذہن میں، اس مسئلے کی اہمیت کے تعلق سے، اس علم کی اہمیت کے تعلق سے۔ ایک تیسری چیز دیکھیں، اس علم کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو، اس مسئلے کو قرآن کی جس سورے میں بیان کیا وہ سورہ نساء۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ نساء۔ نساء معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت، خواتین۔ تو اصل میں اس زمانے میں عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے ان میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے زمانے جاہلیت کے نظام کو
غلط ثابت کرنے کے لیے اس مسئلے کو، میراث کی تفصیلات کو جس سورے میں بیان کیا وہ سورہ نساء ہے، یعنی عورتوں کے نام پہ جو سورہ ہے، تاکہ آدمی کا جب ذہن آئے، ذہن میں عورت کا نام آئے تو یہ بھی ذہن میں آئے کہ اس کو حصہ دینا ہے، اس کا حق ہے۔ تو دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور یہیں سے ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے کہ بطور خاص خواتین کو، عورتوں کو بھی یہ مسئلہ جاننا چاہیے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ وراثت کی تفصیلات سورہ نساء میں بیان کرے اور عورتوں کو کچھ پتہ نہ ہو، میراث کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہ ہو، یہ مناسب بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس سے بھی اس مسئلے کی اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھی بات، بڑی ہی اہم بات، کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ نظام بتایا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، دونوں نے بھی، اللہ اس کے رسول نے جو نظام بتایا وہ یہ کہ مرنے والے کے وارثین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ان کا 2 گروپ بنایا، وارثین کا 2 گروپ بنایا، ایک جن کے لیے فکس شیئر یعنی متعین حصہ، خاص حصہ طے ہوا کہ ان کو اتنا اتنا دینا ہے، مطلب کسی کو 1/2 دینا ہے، آدھا دینا ہے، کسی کو 1/3 دینا ہے، کسی کو 1/6 دینا ہے، یعنی خاص کر دیا کہ اتنا ان کو ملنا چاہیے۔ یہ پہلا گروپ ہے وارثین کا، مرنے والے کہ جو وارثین ان کا پہلا گروپ ہے، کہ ایک گروپ ایسا بنایا کہ بھئی ان کا یہ طے ہے اتنا ان کو دو، اور دوسرا گروپ کہ ان کا حصہ طے نہیں ہے، ان کا حصہ کوئی طے نہیں ہے، بلکہ ان کو ویٹنگ پر رکھا ہے کہ تم ادھر انتظار کرو، پہلے مال ادھر بٹے گا کہ کسی کو آدھا، کسی کو اتنا، کسی کو اتنا، ان سب کو بانٹنے کے بعد جو بچ جائے گا وہ تمہارے پاس آئے گا۔ 2 گروپ بنایا، اس گروپ کو عربی میں کہتے ہیں اصحاب الفروز، یعنی فکس شیئر، متعین حصہ پانے والا گروپ، اور یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عصبہ، عصبہ یعنی ریمیننگ شیئر، جو حصہ بچ گیا، بچا کچا، ادھر تقسیم ہونے کے بعد جو بچا وہ ان لوگوں کو ملے گا۔ اب یہ 2 گروپ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پہلے ادھر، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ پہلے ادھر مال تقسیم ہونا چاہیے اور جو بچے گا وہ ان لوگوں کو ملے گا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی ہی مشہور اور بہت ہی عام حدیث ہے، اور میراث کے مسئلے میں سب سے مضبوط روایت ہے صحیح بخاری میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلھا، کہ میراث کا جو مال ہے وہ جو متعین حصے والے ہیں ان کو پہلے دو، الحق الفرائض باہلھا، جو فکس شیئر پانے والے ہیں ان کو ان کا حصہ دو، ان کا شیئر دو، فما بقیہ، اور جو بچ جائے فلاولی رجل ذکر، تو عصبہ میں جو سب سے قریبی ہے اس کو دو، جو سب سے قریبی مذکر ہے اس کو دو۔ تو حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ پہلے ان کو دو اور جو بچے ان کو دو۔ یہ جو 2 گروپ بنایا ہے، اس گروپ میں کون کون ہے اور اس میں کون کون ہے، اس کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گروپ میں جن کا حصہ فکس ہے اس میں کمزور لوگ ہیں، اور ادھر جن کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے یہ سب بڑے پاورفل لوگ ہیں۔ کس لحاظ سے؟ مرنے والے کی جائیداد پر قبضے کے لحاظ سے، مرنے والے کی جائیداد پہ کنٹرول کے لحاظ سے۔ یہ جو گروپ ہے نا جن کا حصہ اللہ نے پہلے فکس کیا اور نبی نے کہا ان کو پہلے دو اور جو بچے وہ ادھر، تو ادھر جن کو لا کے کھڑا کیا نا یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، میت کی جائیداد پراپرٹی پہ ان کا قبضہ، ان کا کنٹرول بڑا مضبوط ہے، اور یہ لوگ کمزور ہیں، یہ میت کی جائیداد پر ان کا قبضہ بہت مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو یہ چانس ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ محروم کر دیے جائیں اور یہی سب لے کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے نظام کیا بنایا، پہلے ان کے جیب میں آئے اور پھر جو بچے وہ ادھر آئے۔ مرنے والے کا بیٹا سب سے مضبوط ہوتا ہے کنٹرول کے حساب سے، لیکن وہ کون سے گروپ میں، اس گروپ میں یا ویٹنگ پہ؟ ادھر ہے،
ادھر نہیں ہے بیٹا، اس طرف ہے. مرنے والے کا بیٹا، بیٹے کا کوئی حصہ طے نہیں ہے. بیٹے کو ویٹنگ پہ ڈالا گیا ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرو تمہارے لیے کیا بچتا ہے. حصہ ہے، مرنے کے تو نہیں ہے. اللہ نے حصہ دیا اس کو، لیکن شکل کیا اس کی کہ وہ اسباب میں ہے. وہ ریمائننگ شیئر پائے گا، فکس شیئر نہیں پائے گا. جو بچا، حالانکہ بچتا کم نہیں ہے، زیادہ ہی بچتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ادھر رکھ دیا تو کم پائے گا، کم نہیں زیادہ پائے گا، لیکن جو سسٹم ہے وہ الگ. پہلے یہ لوگ لیں گے، اس کے بعد بھی، یعنی ان کے ہاتھ میں رہے گا. ان لوگوں کو ان کا منہ دیکھنا ہوگا کہ بھی آپ لوگ لے لیے، اب ہم کو دو. ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ اس گروپ پر ظلم نہ ہونے پائے، اس گروپ کو ملے، اس کا حق نہ مارا جائے. اور یہ گروپ تو لے ہی لے گا، اس کو کون روک پائے گا؟ یہ تو پاورفل ہے، اس لیے اس کو پیچھے کر دیا. تم پیچھے آؤ. کمزور جو ہوتا ہے اس کو آگے کر دیتے. لائن میں لگاتے ہیں نا، تو کوئی بزرگ آ جاتا ہے ٹکٹ لینے کہ بھائی آپ کمزور ہیں، آگے ہو جاؤ، اس کو آگے کر دیتے نا. اس کا تھوڑا خیال کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہیں قطار لگی ہو، لائن لگی ہو، تو جو بزرگ ہو تو تھوڑا اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کمزور ہو، آگے ہو جائے. وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ایسے یہاں پہ تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا ہے، اور جو مضبوط لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا ہے کہ پہلے تم لوگ لے لو پھر یہ لوگ پائیں گے. لیکن ہم کو چونکہ پتہ نہیں ہے نظام سسٹم، اس لیے ہم اس کے الٹا کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے بیٹا، اور یہ لوگ اس کا منہ دیکھتے ہیں. اماں اس کا منہ دیکھتی ہے، مرنے والے کی ماں اس کا منہ دیکھتی ہے، مرنے والے کے باپ اس کا منہ دیکھتا ہے، سب اس کا منہ دیکھتے ہیں کہ بھی ہم کو بھی مل جائے. جبکہ اسلامی نظام کے مطابق اس کو ان لوگوں کا منہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی تم لوگوں کا ہو گیا تو اب ہمارا نمبر ہے، جو بچ گیا تم لوگوں سے اب ہم کو دو. یہ نظام اسلام کا. یہ نظام اسلام نے اس لیے رکھا تاکہ کمزور لوگوں پر ظلم نہ ہونے پائے، ان کا حصہ پہلے مل جائے. اور اس کی میں مثال دوں آپ کو ایک، کہ اس نظام کا اثر کیا ہوا. ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی عورت مر گئی اور اس کا ایک بھائی ہے جو بالکل سگا نہیں ہے بلکہ ماں شریک بھائی ہے، یعنی مرنے والی عورت کی اور اس بھائی کی دونوں کی ماں ایک ہے، باپ ایک نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس طرح کا ایک بھائی ہے. اور ایک بھائی کیسا ہے کہ مرنے والے کی عورت کی جو ماں ہے وہ اس کی ماں، اس کا باپ اس کا باپ، یعنی دونوں سائیڈ سے رشتہ ہے، یعنی سگا بھائی ہے، بالکل سگا. یعنی مرنے والے عورت کی ماں اور اس کا باپ اس کی بھی ماں باپ ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، سگا بھائی. اور یہ ماں شریک بھائی، یہ دونوں کی ماں تو ایک ہے، باپ ایک نہیں ہے. تو بتائیے ان دونوں میں میت سے سب سے مضبوط رشتہ کس کا ہے؟ سگا ہے نا. یعنی ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے وہ اس کا رشتہ دار ہے، اور ایک جو صرف ماں کے ذریعے رشتہ دار ہے. تو مضبوط رشتہ اس کا ہوا نا، اور اس کا کمزور ہوا. لیکن اسلامی نظام میراث میں اس کو جو کمزور ہے نا، ماں شریک، اس کو اس گروپ میں رکھا گیا، فکس شیئر. ایک ہوگا تو 1/6، ایک سے زیادہ ہوں گے 1/3، اور سگے بھائی ادھر ڈال دیا اس کو. جو سگا بھائی ہے اس کو ادھر ڈال دیا. کبھی کبھی یہ صورتحال بھی آتی ہے کہ ادھر مال تقسیم کرتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بچتا ہی نہیں ہے. یہ بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، جب بیٹا ہوگا نا ادھر تو اس کے لیے لازمی کچھ بچے گا، ختم نہیں ہو سکتا ادھر. یہ مت سمجھے کہ بیٹا بھی کبھی ایسا ہو سکتا نہیں. ہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا، بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بچنا ہی بچنا ہے. بہرحال ایک مسئلہ آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں. مسئلہ کیا آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد اپنے پیچھے جو اس نے وارثین چھوڑی، اس میں ایک شوہر ہے اور ایک ماں ہے، اور 2 ماں شریک بھائی اور ایک سگا بھائی ہے. تو کس کو چھوڑا؟ شوہر کو، ماں کو، 2 ماں شریک بھائی، ایک سگا بھائی، 4 ٹائپ کے رشتہ دار چھوڑے. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس کا ترکہ بانٹا جانے لگا تو شوہر کو کتنا ملا؟ آدھا. قرآن نے کہا کہ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ آدھا. تو عورت کی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو کتنا دیے؟ آدھا. ماں کو 1/6 دیے کیونکہ مرنے والے کے ایک سے زائد بھائی تھے.
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو، مرنے والی کی ماں کو 1/6 دیا۔ اور یہ جو 2 بھائی تھے ماں شریک، ان کو 1/3 دیا۔ اسی میں پورا مال ختم ہو گیا، اور ادھر سگا بھائی تھا، اس کے لیے کچھ بچا نہیں۔ تو اس نے کہا میرا حصہ، تو عمر فاروق نے کہا تمہارا حصہ تو بچا ہی نہیں، تم کو تو ریمیننگ شیئر ملنے والا تھا، وہ تو بچا نہیں، سب ختم ہو گیا، تم جاؤ گھر۔ یہ کیسے میں مثال دوں آپ کو، جیسے عورت مر گئی نا، اس کے پاس 6 لاکھ ہو، سپوز فرض کیجئے کہ 6 لاکھ تھا اس کے پاس، تو یہ 4 لوگ ہیں، ایک شوہر ہے، شوہر کا کتنا ہے 1/2، تو 6 لاکھ میں سے 1/2 اس کو دیں گے، یعنی آدھا دیں گے، تو کتنا ملے گا اس کو؟ 3 لاکھ مل گیا۔ اس کی ماں ہے، ماں کا حصہ ہے 1/6، 6 لاکھ میں سے 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ ہوتا ہے، تو 1 اس کو دے دیے، بچا کتنا؟ 6 میں سے 3 شوہر کو گیا، 1 ماں کو گیا، ابھی 2 بچا نا، ابھی 2 بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں، ان کا حصہ کتنا؟ 1/3، تو 6 لاکھ کا 1/3 کتنا ہوا؟ 2 ہوا، تو جو 2 بچا تھا وہ یہ 2 بھائی لے کے چلے گئے، تو 6 تو ختم ہو گیا نا۔ جو فکس شیئر تھا دیتے گئے تو ادھر ختم ہو گیا، ادھر سگا بھائی ابھی لائن میں لگا ہے، اس کے لیے کچھ بچا نہیں بچا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس کر دیا، جاؤ۔ تو وہ اس نے جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہا یہ کیسے، یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو مل جائے اور مجھے نہ ملے، ارے ہم دونوں کی ماں تو ایک ہے، اس کا تعلق میت سے جس وجہ سے جڑ رہا ہے، میرا بھی تعلق اس وجہ سے، یہ باپ تو ایکسٹرا ہے، اس کو پھینکو دریا میں، اس کے الفاظ یہی تھے کہ اس کو دریا میں پھینکو، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا مارو گولی، تو کہا کہ باپ کو آپ کاٹ دو، چھوڑو اس کو، میں باپ سے بھی اس کا رشتہ دار ہوں، لیکن باپ کو چھوڑو، وہ صرف ماں کے ذریعے اس کا رشتہ دار ہے، میں بھی اس ماں کے ذریعے اس کا رشتہ دار ہوں، مجھ کو کیوں نہیں ملے گا؟ حالانکہ قرآنی اصول کے مطابق اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ تو جب اس کی یہ تقریر سنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تو بلایا اور ان بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو بھی شریک کر لو، تھوڑا دے دو، تو تھوڑا دلوا دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، ان کا فتویٰ تھا، دیگر علماء نے تسلیم نہیں کیا، دیگر علماء نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اس کو دیا جائے گا، کچھ لوگوں نے مانا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کیس میں نہیں دیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا، یعنی اختلاف ہو گیا، اس کو لے کے سگے بھائی کو لے کے اختلاف ہو گیا کہ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے، اور اکثریت اس بات پر ہے کہ نہیں دیں گے، واپس کر دیں گے، جیسے قرآن کا اصول ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ 2 گروپ جو بنایا تھا اللہ نے، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو کمزور لوگ تھے ان کو لے کے اختلاف نہیں ہوا، یہ جو 2 ہے نا ماں شریک بھائی، اس بارے میں اختلاف نہیں ہوا کہ ان کو 1/3 دیں گے کہ نہیں دیں گے، سب متفق ہے، پوری دنیا ان کو تو دینا ہی دینا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ملنا ہے کہ نہیں ملے، اس کو دینا کہ نہیں دینا ہے۔ تو اختلاف کا جو اثر ہو رہا ہے وہ اس گروپ پہ ہو رہا ہے، اس پر نہیں، یہ سیف ہے، اس کا حصہ سیف ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کمزور لوگوں کو اتنی سیکورٹی دیا ہے کہ ان کا حصہ اتنا سیف ہے کہ اس کو کوئی ہڑپ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دیا کہ کس طرح اللہ نے 2 قسمیں کی، 2 گروپ بنایا، ایک کو فکس شیئر اور ایک کو ریمیننگ شیئر۔ اچھا، کبھی کبھی اس فکس شیئر میں سے بھی کچھ لوگ ادھر آ جاتے ہیں، جیسے ادھر بیٹا ہے تو میت کی اگر بیٹی بھی ہے تو اپنے ساتھ اس کو بھی لا کے یہاں کھڑا کر دے گا، یعنی وہ دونوں ریمیننگ شیئر کے لیے قطار میں لگ جائیں گے، یعنی دونوں بچا ہوا پائیں گے۔ لیکن جب بچا ہوا ان میں بٹے گا نا، جب بچا ہوا یعنی بچا ہوا ادھر ٹرانسفر ہو گیا، اب یہ ہے کہ بھی ادھر جتنے لوگ ہیں ان میں بانٹو، تو اگر بیٹا بیٹی ہے تو پہلے کس کو ملے گا؟ بیٹی کو ملے گا۔ قرآن نے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کا حصہ کتنا ہے؟ کہا لڑکے کا حصہ اتنا ہے جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے کا آدھا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ کہ لڑکے کو جو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو، کہا نہیں، 2 لڑکی کو جتنا مل رہا ہے اتنا ایک لڑکے کا ہے، یعنی میزان، ترازو، میزان لڑکیوں کا حصہ ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو کتنا ملے گا؟ دیکھو 2 لڑکیوں کو کتنا ملا، جتنا ان کو ملا ہے 2 کو اتنا اس کو دے دو، 1 کو دے دو، تو جب ان 2 کو پہلے مل جائے گا تبھی تو اس کا حصہ نکلے گا۔ تو ادھر اس گروپ میں بھی اگر کوئی عورت ہے ادھر آ بھی جاتی ہے تو بھی دیکھیے اس کے لیے سیکورٹی کیا کہ پہلے اس کو دیا جائے، پہلے اس کو ملنا چاہیے، اس کے بعد بیٹے کو ملنا چاہیے۔ کتنا اللہ رب العالمین نے کتنا جو ہے اہتمام کیا ہے
کہ عورتوں پہ ظلم نہ ہونے پائے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس علم اور اس مسئلے کی اہمیت میں کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کو 2 گروپ میں بانٹا ہے، اور جو کمزور ہیں ان کا حصہ فکس کر دیا ہے، اور جو تھوڑا مضبوط ہیں ان کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے، اور ادھر بھی کبھی ادھر کا کوئی کمزور آ گیا نا تو اس کو بھی سیکورٹی دے کے رکھا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ اس علم کی اہمیت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی خصوصیات کو بتایا ہے، بہت اہم صحابہ کی۔ اس میں ہے کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، میری امت کے لیے سب سے رحم دل نرم کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں جو سب سے سخت ہیں وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی کتنی بڑی بڑی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والے، شرم والے کون ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور آگے کہا وَأَقْضَاهُمْ علی ابن ابی طالب، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے جج کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے کہا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، اور اللہ کی کتاب کو، قرآن کو سب سے اچھا پڑھنے والے کون ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کے مسائل کو جاننے میں سب سے بڑی مہارت کس کو ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور آگے کہا وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور میراث کے مسئلے میں سب سے بہتر معلومات رکھنے والے زید بن ثابت ہیں۔ اس سے میراث کی اہمیت پتہ چلتی کہ نہیں پتہ چلتی؟ کہ بڑے بڑے صحابہ کی جو خاصیت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی ایک فہرست پیش کیا اور کہا کہ یہ کن کن میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بھی رکھا ہے، اور ان کی خصوصیت کیا بتائی ہے کہ یہ میراث میں سب سے بہتر جانکاری رکھتے ہیں۔ یہ 5ویں چیز ہے جس سے ہم اس علم کی اور اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں جو ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔